اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا زیبا ہیں رب کائنات کے لیے، جو دو جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ وہی پروردگار عالم جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اور بے شک کہ وہی زندگی اور موت کا خالق اور مالک ہے۔ اور بعد حمد و ثناء پروردگار عالم، ہمارا تمام تر درود و سلام محمد اور آل محمد پر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجمعین، کہ جن کے صدقے سے پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا اور اس حسین سے کائنات کو سجا ڈالا، اور یہ کہہ کر بتلا بھی دیا کہ اے میرے لوگوں، اس پوری کائنات میں جتنی بھی تخلیقات ہیں وہ سب صدقہ محمد اور آل محمد کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان علی ایسا مفسر قرآن جس نے ٹی وی ایم ایس پروڈکشن پہ اپنے پروگرام پیغام رمضان کے ساتھ آپ تمام ہی ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں بارگاہ شہزادی کونین میں کہ شہزادی کونین آپ تمام مومنین اور مومنات کو اپنی امان میں رکھیں، کوئی غم نہ دیں سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور اسی طرح ذکر محمد علیہ محمد سنتے رہیں اور کرتے رہیں۔ ہم انتہائی ممنون و مشکور ہیں اپنے آج کے تمام ہی مہمانان گرامی کے کہ انہوں نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ شہزادی ان کی اور ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرمائیں۔ ہم انتہائی ممنون و مشکور ہیں جناب شعیب حسن صاحب کے، ذاکرہ تسکین زہرا صاحبہ کے، اور اپنے ننھے عزادار مظہر کربلائی صاحب کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ جی ذاکرہ صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ کرم ہے مولا کا، آپ کی دعائیں، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ جی شعیب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کرم کجی میں کربلا کا، آپ لوگ کیسے ہیں بتائیے؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں، سلامت رہیے، سدا شاد و آباد رہیے۔ تو شعیب کو جیسے آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ پہلے بھی میرے پروگرام میں آ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ بہترین رونق سجا کے گئے تھے۔ شعیب بہترین انداز سے ذکر محمد و محمد کر کے گئے تھے۔ شہزادی کو سلامت و آباد رکھیں۔ اور آج ہمیں پہلی مرتبہ جوائن کیا ہے ذاکرہ تسکین زہرا صاحبہ نے، تو ہم ذاکرہ صاحبہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی ذاکرہ صاحبہ تھوڑا سا، کیونکہ جب میں اپنا پروگرام اسٹارٹ کرتی ہوں تو میں اپنے مہمانان گرامی سے ایک سوال ضرور کرتی ہوں کہ کیونکہ جس پلیٹ فارم سے ہم اور آپ جڑے ہوئے ہیں یہ بہت عظیم پلیٹ فارم ہے، بے شک کوئی چھوٹا موٹا پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ ملائک سر جھکاتے ہیں، تو پھر بے ہم اور شک آپ کیا چیز ہے۔ تو تھوڑا سا یہ بیان کیجیے گا کہ کوئی یاد اس حسین سفر کی، کہ جب آپ نے ذکر حسین کرنا شروع کیا، کوئی یاد جو آپ ہمارے چینل کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو کل کائنات کرنے والا رب ہے۔ بے اس شک بے شک۔ پروردگار عالم نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا۔ اس پروردگار عالم کی بے تحاشا نعمتوں میں سے جو نعمت عظمی آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملی ہے، وہ یہ ذکر آل محمد ہے اور یہ فرش اللہ ہے۔ ہاں بے اور شک بے شک۔ ان ماؤں کا جنہوں نے ہماری انگلیاں پکڑ کر ہمیں فرش عذاب پر آ کر بٹھایا، اور واہ، ہمیں پڑھنا سکھایا، ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں ذکر آل محمد پڑھنے سے لوگوں کے دلوں میں محبت ہے، نہ کہ بلکہ آل محمد کے دلوں میں بھی محبت پا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ۔ ہم سب کی روح کی تسکین ہے، اور جب تک یہ ذکر آل محمد ہم پڑھتے نہیں ہیں یا سنتے نہیں ہیں تو ہمارے دلوں کو چین و سکون نہیں ملتا۔ تو بس یہ آج میں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ہوں تو یہ سب میری ماں کی دعا کا اثر ہے، اور بچپن سے ہی ان کی خواہش رہی ہے کہ الحمدللہ مجھے ہر چیز میں وہ دیکھنا چاہتی ہیں، جیسے ظاہری کے لیول میں بھی وہ مجھے دیکھنا چاہتی ہیں،
اور नौहे मनकबते और हर आजादारी के लिहाज से वो मुझे आगे बढ़ते हुए देखना था। उनकी दुआओं से ही आज मैं बहुत ज्यादा आगे हूँ। बस ये थोड़ा हम रिकॉर्डिंग वगैरह कम करवाती हूँ, तो इस लिहाज से थोड़ा मैटर्स थोड़ा है, तो इस वजह से रिकॉर्डिंग वगैरह का इतना सिलसिला नहीं है। पर अल्हम्दुलिल्लाह माह मुहर्रम आता है तो एक दिन भी खाली नहीं होता ज़िक्र आले मोहम्मद से माशाल्लाह। और उसके बाद माशाल्लाह। जो है वो लोगों की जो चाहत, जो इज्जत है, वो मैं आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकती कि किस कदर आले मोहम्मद की दहलीज पर आने के बाद हमें वो हासिल हुई है। तो बस यही वजह है कि ये सब माओ की दुआओं का असर है और उनकी तरबियत का असर है हमारे अंदर। हकीकत कि आज सब मिलके काम कर रहे हैं। बस परवरदिगार हमें परवरदिगार आलम ने दी है तो इसी जिक्र को पढ़ते और सुनने के लिए दे, और अगर मौत भी दे आए तो ये जिक्र पढ़ते पढ़ते हमें मौत आ जाए। शहजादी आपको सदा शाद आबाद रखें और ताबा ज़हूर मेहदी इसी तरह आप जिक्र मोहम्मद में मसरूफ रहें। तो चलिए अब हम चलते हैं, पहले मजहर से कलाम सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह हम शुएब से कोई कलाम सुनेंगे और फिर आपकी जानिब आएंगे। जी मजहर, मौला के नन्हे आज़ादार, कोई कलाम पेश कीजिए। मैं एक मनक़बत के चंद अशआर पेश कर रहा हूँ, उसके बाद इमाम अली की शान में 3 अशआर मनक़बत के, पहले नात के चंद अशआर। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, मैं मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, खड़े हैं सवाली, मैं पहले तो थी दिल की हालत, तड़प जाने वाली, तो थी दिल की हालत, तड़प जाने वाली, ओ दरबार सच मुझ मेरे सामने था, अभी था जिसका ख्याली, गुनाह है सभी के लिए बाबे रहमत, मैं अदना न आनी, जो एक हाथ से दिल सुभाने तो थी दूसरे हाथ में सब्ज जाली, क्या कहने, तो थी दूसरे हाथ में
जाली, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे माशाल्लाह क्या न वो कहने हाथ खाली, खुदा खुदा सुभान नहीं हाथ खाली, न वो हाथ खाली। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद मुहम्मद। वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। सलामत रहो माशाल्लाह, बेहतरीन सदा जी। शहजादी कोई गम न दे मेरे शहजादे आपको सिवाय गम मजलूम करबला के। चलिए शुएब भाई कोई कलाम। आपने इस प्रोग्राम का स्टार्ट ही माशाल्लाह इतनी खूबसूरत अंदाज में करा कि मैं बस ये कहूँगा, चलो सलाम करें एक ऐसे आस्ताने को हुसैन पाल के दिया जिसने ज़माने को। क्या कहने, सलामत रहे माशाल्लाह। हमारी तरबियत, हमारी बोलने और चाल चलन और हमारे जिक्र, हमारे हर चीज़ का अंदाज़ा हमारी माँ की तरबियत से लगाया जाता है। हाँ, बेशक बेशक। और इसी तरह जिस तरह इस MS TV की प्रोडक्शन की जिसने बुनियाद रखी आगा नासिर इलाही साहब, इनकी वालिदा से मेरी मुलाकात हुई माशाल्लाह, बहुत ही मोमिना खातून थी। मौला इनकी दर्जात को बुलंद फरमाए। इलाही और आमीन इलाही। तो दो नूर उन्होंने इस ज़माने को दिए ऐसे कि दोनों ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक और दोनों ज़ाकिर मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं। इनकी वालिदा को ख़राज तहसीन पेश करते हुए बिलखुसूस और तमाम माओं को सलाम पेश करते हुए, सलाम माँ, सलाम माँ, सलाम माँ, सलाम माँ, सलाम माँ, सलाम माँ, तूने बना दिया मुझे शब्बीर का गुलाम। आहा ए सलाम। हुसैनी माँ तुझे सलाम, क्या कहने, वाह। ए हुसैनी माँ तुझे सलाम, तूने बना दिया मुझे शब्बीर का गुलाम। ए हुसैनी माँ तुझे सलाम, ए हुसैनी माँ तुझे सलाम। तरबियत मेरी विलायते अली पे तूने की, और मजलिसे अज़ा में मुझको भेजती रही। माँ तेरे करम से नेमते अजीम मिल गई, माँ तेरे करम से नेमते अजीम मिल गई। लिखा गया सहीफ़े ज़हरा में मेरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। हुसैनी माँ तुझे सलाम, सलामत रहे। ए हुसैनी माँ तुझे सलाम। आके इस जहां में पहली बार आंख जब खुली, सबसे पहले नौह और अजान की सदा सुनी। तेरी थपकियों में ही बनाया मुझको मातमी, तेरी थपकियों ने ही बनाया मुझको मातमी। थी तेरी लोरिया हुसैनियत का एहतमाम, हुसैनी माँ तुझे सलाम, ए हुसैनी माँ तुझे सलाम। बोलने के वास्ते जो पहली बार लब हिले, या हुसैन लफ्ज ये अदा किए। जाने कब ये लफ्ज तूने माँ मुझे सिखा दिए, जाने कब ये लफ्ज तूने माँ मुझे सिखा दिए। जाने कब ये लफ्ज तूने माँ मुझे सिखा दिए। है पंजे तन है 5 और 12 है इमाम, क्या कहने, ए वाह वाह। हुसैनी माँ तुझे सलाम, ए हुसैनी माँ तुझे सलाम। कैसे भूल जाऊं मैं
कैसे भूल जाऊं माँ मैं तेरी रियाजतें, बचपने से तूने सारी डाली अच्छी आदतें, तूने ही सिखाई है मुझे सभी इबादतें, तूने ही सिखाई है मुझे सभी इबादतें, तूने सिखाया सोज मर्सिया और सलाम, ए हुसैनी सुभान माँ तुझे सलाम, ए हुसैनी माँ तुझे सलाम। सुभान अल्लाह। और इसी के साथ साथ जज़ाक कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि तमाम ज़ाकिरीन जिनका मैं ये कहूँगा कि उस मट्टी की जब खुदा खल्क कर रहा था हम सब ज़ाकिरीन को, जिसमें मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़िक्र के सदक़े में खल्क होना था, उनके ज़िक्र के लिए दुनिया में वजूद में आना था, जब वो उस मट्टी का गारा बना रहा था, उस मट्टी के गारे के भी क्या नसीब होंगे, क्या सितारे चमके होंगे उसके, कि जिसको ये शर्फ मिला कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़ाकिरीन का गारा बन रहा है। इसी तरह हम एक रब्बे कायनात ने कुछ इस तरह मुझे पाला है, तमाम ज़ाकिरीन के लिए, मजहर साहब आपके लिए हैं और तमाम आप साहब ज़ाकिरीन के लिए, और जितने ज़ाकिरीन मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत में खल्क किए गए इस दुनिया जहान में, उन सब के लिए रब्बे कायनात ने कुछ इस तरह मुझे पाला है, ज़ाकिर आले मोहम्मद हूँ मयार मेरा आला है। वाह। रब्बे कायनात ने कुछ इस तरह मुझे पाला है, ज़ाकिर आले मोहम्मद हूँ मयार मेरा आला है, और जान कुर्बान मेरी ज़िक्र शह वाला के लिए, कि मेरी माँ ने सुभान मुझे इसी मकसद के अल्लाह। लिए पाला है। तो ये तमाम हमारी जो रियादतें हैं, हमारी तमाम इबादतें हैं, इसका सिला परवरदिगार हमारी माओं को अता फरमाए, और उनकी जो हयात है मौला उनकी उम्र दराज अता फरमाए, इलाही और आमीन, उन्हें इलाही सेहतियाबी अता फरमाए, और जो दुनिया से रुखसत हो गए मेरे मौला उन्हें उनकी माओं को कनीज़ाने ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में शुमार फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बिलखसूस जज़ाक आगा अल्लाह। साहब, और बिलखसूस जो आगा साहब की वालदा है माशाल्लाह, वालदा थी, मौला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और तमाम उनको दर्जात उनके बुलंद फरमाए। बहुत ही खूबसूरत उनके दो माशाल्लाह जो अल्लाह ने उनको नूर से नवाजा, जिसमें एक आगा साहब, आगा नासिर इलाही साहब, और एक हमारे बेहतरीन नौहा खां और मनखबत खां आगा साहब के भाई माशाल्लाह बहुत खूबी आवाज़ रखते हैं। मौला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, इनकी वालदा के बहुत ख़ुसूसी दुआ इनकी वालदा के लिए। इलाही जज़ाक अल्लाह सलामत रहिए शुएब, आप माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज से आपने बारगाह शहज़ादी कौनैन में नजराने अक़ीदत पेश किया, और एक बार फिर हमें शुक्रिया अदा करने का मौका दिया अपनी अपनी माँ को, क्योंकि हकीकत है कि जब अपनी ज़बान से ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद निकल कर देखते हैं ना, और दिल में मवद्दत अहले बैत को महसूस करते हैं, तो यकीन जानिए बस दिल करता है कि माँ के कदम चूम ले इंसान, के वाकई बेशक अज़ीम है वो हस्ती कि जो बेशक करनी बेशक है शहज़ादी कौनैन की, कि उन्होंने इस काबिल बनाया कि हम नाचीज़ अपनी ज़बान से इन अज़ीम हस्तियों का तज़किरा करें, तो हकीकतन एक दिल में फ़ख्र भी महसूस होता है और बेसाख्ता दिल शुक्रिया अदा करने का चाहता है अपनी माँ का। तो चलिए हम बढ़ते हैं ज़ाकिरा साहिबा की जानिब। जी, तो थोड़ा-सा, क्योंकि आप खुद जानती हैं माशाल्लाह, आपको पता होगा, शोएब को भी पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रोग्राम का, वो यही है, दौर हाज़िर में इंसानियत की अशद ज़रूरत। बेशक। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि हम जिनके मानने वाले हैं, हमें कैसा होना चाहिए? हमारे मौला ने किस तरह से हमें देखना चाहा कि मेरा शिया, मेरा चाहने वाला, अपने दिल में मेरी मवद्दत को रखने वाला, अपनी ज़बान से विलाए अली का इकरार करने वाला, उसका किरदार कैसा होना चाहिए? थोड़ा-सा ये पेश कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जी। हम जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, यकीनन सबके लिए बहुत सख्त दौर गुजर रहा है, हकीकत है, लेकिन हकीकत। मेरा ख्याल आले मोहम्मद का करम हम सब पर है बेशक। कि ऐसे रास्ता वसीला जो हम सब के दरमियान एक टेक्निकल के जरिए हुआ है, इसके जरिए हम जैसे आले मोहम्मद को घर बैठे भी रोक नहीं पा रहे। यानी हमारा चाहे मौजूद दिन हो हमारे, या चाहे कोई आम दिन भी हो, लेकिन जिक्र आले मोहम्मद ऐसी एक हरकत है जो हमारे
روح کے اندر ہے جو ہمیں کبھی بیٹھنے نہیں. اور یقین کیجیے کہ یہ ذکر آل محمد لوگوں نے کہا کہ گھروں سے نہیں نکلے, گھروں میں بیٹھ جائیں. اور عزاداری شروع ہوئے تھے ہمارے, جو ابھی یہ سال جو ہمارا ماہ محرم الحرام کا گزرا ہے, میرے خیال میں وہ گھر نہیں ہوگا جس میں فرض اذا نہیں لکھی ہو. بے شک ماشاء اللہ. یہ ذکر آل محمد نہیں ہوا ہوگا, پھر چاہے وہ جائے نماز پہ بیٹھ کے ہی تو مومن ہی کیوں نہ ہو, لیکن ہر اس گھر میں ذکر آل محمد ضرور. بے شک ذکر آل کی برکت سے ہم سب بالکل سیو ہیں. جتنی لوگوں کے درمیان ہم اس بیماری کو پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اس سے کم شیعان حیدر کرار میں نظر آتی ہے. کیونکہ ایسا یہ ہوا نہیں ہے, جیسے میں تھوڑا سا یہاں پہ واقعہ بیان کرتی ہوئی چلوں. عراق کا ایک واقعہ, یہاں پہ لوگوں میں ایسی وبا پھیل گئی کہ لوگ مرنے لگ گئے, لوگ تباہ و برباد ہونے لگے, گھروں کے گھر تباہ ہو گئے. لیکن اس وقت جو عالم دین تھا اس نے اپنے گاؤں میں چند لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا اور کہا کہ آ جاؤ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں. اب دیکھیے سید امام حسین دور حاضر کے وہ امام ہیں جو ہر وقت اپنے چاہنے والوں کی مدد اور رہنمائی کیا کرتے ہیں. بے شک بے شک. سب یقین مانے اور یہ ایک عہد کر لیں, جیسے ہم دعائے عہد بھی پڑھتے ہیں اور اس میں مولا سے ہم ایک طرح سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, تو ہم یہ مانے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام کا وسیلہ لوگوں کو اتنا کام آیا تھا, تو ہم تو خوش قسمت ہیں, ہمارے درمیان تو امام موجود ہے. بے شک بے شک. کبرا میں ہے, لیکن ہم اور آپ اگر سچے عقیدے سے, سچی نیت سے, سچے خلوصیت سے ان کو الاجل کہہ کر پکاریں تو کیوں نہ وہ ہمارے پاس آئیں گے. مولا فرماتے ہیں میں تم لوگوں کے پاس روز آتا ہوں لیکن میں مایوس ہو کے لوٹ جاتا, اس ساتھ کہ وہ میرے چاہنے والے ہیں ہی نہیں جن کے پاس میں جاؤں اور پھر پروردگار عالم سے جا کے مولا خود شکایت کرتے ہیں کہ یا رب العالمین آپ مجھے اذن ظہور کیوں نہیں دیتے. آواز غیب آتی ہے, مہدی تم نے نہیں دیکھا کہ وہ خلوص والے لوگ نہیں ہیں جن کے درمیان تجھے بھیجا جائے. عراق کے چند لوگوں کے درمیان زیارت عاشورہ کا اتنا بڑا عمل, جس کی وجہ سے اس ملک کے قریب, ان لوگوں کے قریب وہ وبا آ نہیں پائی, اور ہم یقین کریں اس ذات اقدس پر جو غیبت کبریٰ میں ہے. پاس پھر وہ وبا کیسے آ سکتی ہیں جو دور حاضر میں ہمارے پاس موجود ہے. ہم روزانہ صبح کی نماز میں دعائے عہد پڑھتے ہیں, یقیناً پڑھتے ہیں, مومنات سب پڑھتے ہیں. زیارت عاشورہ 40 دن کا چلا نکال کے روز سب مومنات کرتے ہیں اپنے گھروں میں, لیکن ہم پھر بھی دیکھیں ہم اتنے پریشان کیوں ہیں, آخر کیا وجہ ہے. ہمارے درمیان اتنی مصیبتیں, اتنی آفتیں, روزگار کی تنگیاں, سب کچھ بند ہو جانا اچانک کیوں ہے. تو جب ہم نے تھوڑا سا غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ مولا جس طرح ہمیں چاہتے ہیں, ہمیں بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, جس معرفت والا ہمیں چاہتے ہیں, ہم ویسے ہیں ہی نہیں. بالکل بے شک معرفت ختم ہو چکی ہے, نہیں کروا پاتے. اگر کوئی مومن ہم سے کسی چھوٹی بھی چیز کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے تو ہم اس کی ریکویسٹ کو ایکسپٹ نہیں کر پاتے. یعنی ہمارے اندر وہ خوبی ہے جو ہمارے عمل کو بھی کمزور بنا رہی ہے. بے شک بے شک بے شک. ہمارے اندر تو ہمارے عمل کو بھی کمزور بنا رہی ہے. ہم ذکر آل محمد بھی کرتے ہیں, ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم امام زمانہ کو روز یاد کرتے ہیں, پھر ہمارے امام کیوں نہیں آتے, کیوں نہیں آتے. امام فرماتے ہیں یتیم بھوکے ہیں, وہ گھر جن میں کھانا نہیں ہے, مائیں بیتاب ہے اپنے جوان بچوں کے لیے, اور تم اپنے گھروں میں عیش و عشرت کرتے ہو, تم انہیں ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھتے کہ تمہارا کیا حال ہے.
کیا تو یقین ساری باتیں ہمارے عمل کو کمزور بنا رہی ہیں. ہم اپنے عمل میں ہر وقت کی عبادت کرتے ہیں. کتنے امام بارگاہ ہمارے یہاں ہیں. سید الشہداء امام حسین نے شام غریبہ میں جب آگ لگ گئی تھی خیام حسین میں، ہر بیوی ایک خیمے سے دوسرے ہوتی رہی. اس وقت دور حاضر میں آپ کے اور میرے چوتھے امام سید سجاد موجود تھے. کیا فرمایا تھا؟ لیکن ثانی تھا کہ بیٹا سجاد آپ دور حاضر وقت کے امام ہیں. ابھی آپ بتائیے کیا ہم جل کر راکھ ہو جائیں یا خیمے سے باہر چلے جائیں؟ تو اس وقت امام نے کیا فرمایا تھا کہ پھپھی اماں جان کی حفاظت واجب ہے. آپ اپنی جان کو بچائیے، آپ خیمے سے باہر چلی جائیے. آج اگر ہمیں علماء کہتے ہیں کہ اپنے ایس او پیز کا خیال رکھو، اپنی جان بچاؤ، اپنی جان بچاؤ، دوسروں کی جانوں کی بھی حفاظت کرو، تو وہ لوگ کہاں ہیں جو ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے؟ ہمیں اس ثانیہ زہرا کی بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی ابھی تک؟ وہی وقت تھا، یہی وقت ہے. وہ امامت کا دور تھا، آج بھی امامت کا دور ہے. امامت کا دور ہے. بے شک بے شک. تو سید سجاد کو بی بی زینب اپنے کندھے پر لے کر باہر آئی تھی. بی بی نے کہا تھا بیٹا سب کے امام ہو اور میں امام کی بیٹی ہوں. حالانکہ بی بی سب آپ کو مجھے پتا ہے کہ وہ شہزادی کون ہے. وہ ام المصائب بی بی جس نے 72 کے غم اپنے دل میں سما دیے. ہمارے اور درد مصائب جب 11ویں کی صبح ان لاشوں کے تپاس سے گزر رہی تھی وہ بیوی، تب بیوی ان لاشوں میں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی. کیوں دیکھ رہی تھی وہ بیوی؟ آپ کے اور میرے لیے چھوٹا سا پیغام دے کر گئی ہیں. تو یہاں پہ بیوی فرماتی ہے میں نے ان لاشوں میں جب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا تو میں نے اپنے ذہن میں اور فکر میں یہ سوچ کی تھی کہ کل کو وہ مائیں جن کے جوان بچے جائیں گے ہمارے نام پر چلے جائیں گے، ان ماؤں کا کیا ہوگا؟ اس وقت بیوی کتنے غم میں مبتلا تھی. اللہ نہیں کرے کسی کے گھر سے ایک بھی میت ہو جائے تو وہ کتنے دنوں تک نہیں ہوتا ہے. ہم اور آپ سوچیں، ہم عام انسان ہیں، عام مخلوق ہیں، اتنی عبادت نہیں ہماری، اتنے عمل نہیں ہمارے، لیکن اس ثانیہ زہرا جو وقت نماز تو کیا تہجد نماز بھی قضا نہیں کیا کرتی. اس بیوی کے ان عملوں سے، ان باتوں سے آپ اور میں کچھ سیکھیں. اور دور حاضر کے وقت میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً وقت بہت مشکل ہے، لیکن مولا امام زمانہ فرماتے ہیں کہ تم صبح اٹھ کر مجھے سلام کرو، میں سلام کا جواب. ہم صبح اٹھ کے السلام علیکم زمان کہہ کر تو دیکھیں ہمارے امام آتے ہیں بھی یا نہیں، انہیں سلام کا جواب ملتا ہے بھی یا نہیں. وہ سید الشہداء کا واقعہ جب امام حسین کے روزے میں ایک مومنہ آئی تھی اور کہہ رہی تھی مولا میں کب سے آپ کو سلام کر رہی ہوں، آپ کے روزے سے مجھے جواب نہیں آتا. خدام کھڑے تھے جو روزے کے پوری دیکھ بھال کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے آپ کب سے مولا سے شکوہ شکایت کر رہی ہیں، آپ اگر مولا کی زری کے پاس چلی جائیں اور مولا سے جا کے اپنے دل کی بات کہیں تو مولا آپ کی سنے گا. تو وہ مومنہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے مولا پاس سے سنے یا دور سے، اگر ہمارے دل کے کنیکشن ملے ہوئے ہیں تو مولا کہیں بھی ہو، پھر چاہے ہم مولا کے دروازے پہ کھڑے ہو یا مولا کے زری کے پاس کھڑے ہو، لیکن روح کی جو ایک اگر وہ زنجیر مل جائے سچے عقیدے کے ساتھ تو زنجیر کے تھرو آپ کو جواب ملے گا. اس مومنہ کو وہاں سے جواب ملا وہ علیکم السلام، اب بتا تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ مولا میرا بیٹا وہاں پر شدت غم میں ہے اور آپ علی اکبر کے ہمراہ ہیں، آپ کو اسی بیٹے کا واسطہ جو آپ کے پہلو میں ہے. دیکھیں یہ ہوتی اور ہم آج اپنے وقت امام کے ساتھ شکوہ شکایت کریں.
पूरे दिन में अपने पूरे दिन की इबादत का मुहासबा करें कि आया हमने आज कौन सा ऐसा अमल किया जिससे हमारे इमाम नाराज हुए हैं, आज कौन सा ऐसा अमल हमारे इमाम हमसे राजी होंगे। आज माह मुबारका रमजान है, हमसे अलविदा हो रहा है। यकीनन ये आतें, ये बरकतें, ये रहमतें हम नहीं जानते अगले बरस हमें नसीब होती या नसीब हो या ना। बेशक बेशक हमें जितनी भी नसीब हुई है, क्या हमने कभी अपने वक्त के इमाम से कहा है मौला ये जितनी भी इबादत की है हम आपको हदिया करते हैं, आप कभी, क्योंकि ये एक रूहानी, ये हमारा इमाम हमारा रूहानी बाप है। हम कैसे कहते हो गए, हम पे आसरा हो गए, नहीं, मेरे ख्याल में जिससे हमें बोलते ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा रूहानी बाप मौजूद है, हमारी फिक्रों को समझने वाला बाप मौजूद है। हम तकलीफ में होते हैं तो वो गैबत कब्रा में तड़प जाता है मौला। बेशक परवरदिगार मेरे मोमिन मुझे बुला रहे हैं, वो तड़प रहे हैं वहां पे, मुझे इसने जरूर दो। वो इमाम हमारे लिए खुदा से एक इल्तिजा करता है और हम यहाँ पर कितने सुकून के साथ अपने सारे अमलों में एक ऐसा अमल पूरी हमारी जाया हो जाए और हमारे इमाम यूज हो जाते। यही सबसे बड़ा पैगाम होगा मेरा सबके लिए कि अपने वक्त के इमाम को हर उस लम्हे में याद करें, हर उस लम्हे में, चाहे वो आपकी खुशियों का लम्हा हो या फिर वो आपके गम का लम्हा। खुशियों में मदद करेगा और गमों में भी आपकी मदद करता है। बेशक बेशक। इस तरह हम अपने माँ बाप से शिकवा करते हैं कि आपने हमें ये नहीं किया, इसी तरह छोटे बच्चे की तरह अपने मौला से मांगा करें। देखिए मौला कितना देता है आपको, कैसे अता करता है। क्यों? क्योंकि वो यूसुफ को कह रहा है कोई सवाल ही खाली नहीं गया। बेशक बेशक। अपने बच्चों की बनी बनाई रोटियां जिनको दे दी, वो मदीने के लोग भी नहीं थे, बीबी जानती थी वो खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ये कहा कि सैयदा खुद भूखी रह सकती है, उनके बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन इस दहलीज पर आया हुआ कोई भी इंसान भूखा नहीं लौटेगा, सैराब झोलियां भर भर के लौटेगा। तो हमारे पास के अज़ा मौजूद है, वो वसीले मौजूद हैं, वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मौजूद। हम किसी वबा में गिरफ्तार हैं या इसी परेशानियों में गिरफ्तार हैं, उस मौला ने वादा किया है कि मेरे चाहने वालों को मैं एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। मौला खुद फरमाते हैं कि अगर एक लम्हे के लिए मेरा दस्ते मुबारक तुम लोगों के सरों से उठ जाए तो ये वाक़ईन हम आज आप और हम सब जान दें कि वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जिनका दस्ते मुबारक हमारे सरों पर है और हम ऐसी मुश्किल वक्त में भी जिंदगी गुजार रहे सुकून के साथ चल, और इमाम हमारी हर वक्त रहनुमाई भी कर रहे हैं, मदद भी फरमा रहे हैं। तो बस रहेगी कि परवरदिगार अब इंतजार नहीं होता, अब तो माह रमजान भी गुजर गया, लेकिन हमारा इमाम नहीं। काश वो वक्त जल्द आ जाए परवरदिगार कि ये इमाम ज़माना के साथ गुजारे, ये रहमत बरकतों वाली साअतें, ये मग़फ़िरत वाली साअतें हम अपने इमाम के साथ गुजारे। कितने खूबसूरत लम्हात होंगे वो जब हमारे इमाम होंगे हमारे साथ, हम बैठे हुए होंगे, इमाम कुरान की तिलावत फरमा रहे होंगे, ये वही कुरान जिसका नुज़ूल पाक इस माह मुबारका में हुआ है, माह मुबारका में हुआ है। तो उस मौला को सच्चे दिल से आवाज देकर देखें, फिर देखें मौला आपको लब्बैक कहकर आवाज देंगे। जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए, आबाद रहिए। और ये तो हकीकत है कि जिस वक्त मौला हमारे दरमियान मौजूद होंगे तो इस वक्त हम लोग कितने उलझे हुए होते हैं, यकीन जानिए कि हमारी हर उलझन खत्म हो जाएगी।
جب ہم اپنے مولا کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہمارا مشکل کشا ہمارے سامنے موجود ہوگا انشاءاللہ. جلد وہ گھڑیاں وہ ساعتیں پروردگار ہمیں نصیب فرما کہ ہمارے مولا جلد از جلد کا ظہور ہو. اور جی شعیب اگر اجازت دیں تو ہم پہلے مظہر سے کلام سنیں پھر ہم آگے سوالات کی جانب بڑھیں. بالکل بالکل بالکل. مظہر جی مظہر سنیں گے کلام. یہ کلام کیجیے گا. سر آپ کو آواز آ رہی ہے بیٹے؟ پیش کیجیے. مولا 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 نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو سبحان اللہ. نہ بھول کر بھی فرشتوں کے سوالوں جواب تربت میں فرشتوں کے سوالوں جواب تربت میں اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو سبحان اللہ. نہ بھول کر بھی لہر میں اندھیرا ہو غیر ممکن ہے لہر میں اندھیرا غیر ممکن ہے جہاں علی وہاں روشنی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی علی کے قدم کا میں ذکر کرتا ہوں علی کے قدم کا میں ذکر کرتا علی کے قدم کا میں ذکر کرتا ہوں تمہیں اس کے ساتھ ہی دوش نبی کی بات کرو نہ بھول کر بھی محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بہترین. ماشاء اللہ, سلامت رہو شہزادے, کیا بہترین کلام پیش کیا ہے آپ نے بارگاہ مولا میں. واہ شہزادی, کوئی غم نہ, سدا سلامت رہو. جی شعیب بھائی کوئی کلام. بہت ہی خوب ماشاء اللہ, بہت ہی خوب ماشاء اللہ. مظہر نے پڑھا ماشاء اللہ, بہت ہی خوب. اس چھوٹی سی عمر میں بہت اچھا کلام, اور کلام کا چناؤ بڑا پیارا ہے. جس طرح بہترین. میں ذاکرہ کی ہماری ذاکرہ تسکین صاحبہ نے ایک بات کری, انہوں نے تمام بتایا کہ امام ہمارے کس طرح ہم جس طرح ہم امام کے منتظر ہیں, امام بھی ہمارے منتظر ہیں کہ ہم کب سدھر جائیں گے اپنے حالات سے, کہ وہ پردہ غیبہ سے ہمارے پاس ظہور پہ آئیں. اور اسی طرح سے جو ہے کہ میرے پاس ایک عزادار کی اہمیت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. شعور حسن طلب کو جگانا پڑتا ہے, شعور حسن طلب کو جگانا پڑتا ہے, وسیلے دار سے خود کو سجانا پڑتا ہے. شعور حسن طلب کو جگانا پڑتا ہے, وسیلے دار پہ خود کو سجانا پڑتا ہے, لہو جگر کا سنا کو پلانا پڑتا ہے, کبھی کبھی تو بھرا گھر لٹانا پڑتا ہے. گوہر یہ خاصہ کمزات میں نہیں ملتا, علی کا عشق ہے خیرات میں نہیں, خیرات میں نہیں علی ملتا. کا عشق ہے خیرات میں نہیں ملتا. ہم علی والے جسے دل سے دعا دیتے ہیں, ہم علی والے جسے دل سے دعا دیتے ہیں, اس کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتے ہیں. جتنے پیسوں میں غنی بنتے ہیں دنیا والے, جتنے پیسوں میں غنی بنتے ہیں دنیا والے, ہم اتنے نام پہ مولا کے لٹا دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ ایک کلام مولا علی علیہ السلام کی شان میں. بسم اللہ. علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں, قسم خدا کی سبھی باضمیر بیٹھے ہیں. بنی تھی تیرا رجا ایک لکیر کعبے میں, اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں. حیدر 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 نفس نبی زہرا کا شوہر, حیدر 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 فاتح خیبر کعبے کا گوہر, حیدر 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 حیدر. وقت ظہور قریب جو آیا, جھوم کے خود کہنے لگا کعبہ تیرے لیے ہی بنا ہے یہ گھر. حیدر 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 پڑھ دے اگر زندہ کا جنازہ, زندہ بھی ہو جاتا ہے مردہ, زندہ کرے پھر مار کے ٹھوکر. حیدر 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 زندہ میں دنیا میں یہ کہہ کر میسم قمبر مالک اشتر, مرتے کا ملتے کہاں ہیں تیرے نوکر. حیدر 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 ناد علی پڑھ کر جو پکارا, پلکیں دھر جھپکی اور آیا, کرنے مدد بس ایک صدا پر. حیدر حیدر حیدر. گر الف سے لو انسان علی, بے سے کامل برہان علی, تے سے تطہیر کی جان علی, تے سے ثقلین کی شان علی, ہر مخفی بات کا راز علی, اور جیم سے
پاک جواز علی مخدول علی تقدیر علی ایسے حق کی تصویر علی ایسے ختم القرار علی اور خالق کا شاہکار علی شہزادہ حسن و جمال علی رہتے رہبر ہر حال علی واحد کی قسم واجد بھی علی اور جیسے ہے زاہد بھی علی بے بدل علی باقی بھی علی میرا سین سے ہے ساقی بھی علی سلجھا سچا کافی بھی علی میرا شین سے ہے شافی بھی علی میرا سواد سے صادق ذکر علی میرا زواد سے ضامن فکر علی تو ایسے طرفین میں نور علی جو ایسے پر نور ظہور علی رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی اور عین سے نام علی کا علی اے غین سے پاک غنی بھی علی پیسے فضل ربی بھی علی میرا قاف سے قبلہ علی علی میرا قاف سے قبلہ علی علی میرا قاف سے کعبہ علی علی گر نام سے پوچھو کیا ہے علی لو لاکھ کی پاک فضا ہے علی اے میم سے شان ماں بھی علی اور من کن تو مولا بھی علی بہت وجی اللہ بھی علی سن لو عین اللہ بھی علی ایمان علی ایقان علی سلطان علی میری جان علی کونین علی کے قدموں میں دارین علی کے قدموں میں تبتین علی کے قدموں میں سبتین علی کے قدموں میں ثقلین علی کے قدموں میں عزت بھی علی کے قدموں میں عظمت بھی علی کے قدموں میں اے دہر میں نور حیات علی پروانہ پلے صراط علی دنیا پروانہ پلے صراط علی کلیوں کی چٹک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی چڑیوں کی چہک میں علی علی امید علی تائید علی مہتاب علی خورشید علی تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے ناروں میں علی ہر مومن کے ناروں میں علی نوری بھی علی انور بھی علی حاضر بھی علی ناصر بھی علی حسنین کا بابا علی علی کعبے کا کعبہ علی علی ہے ابر کرم ہے ابر کرم بھی علی علی احمد کا بھرم بھی علی علی رحمان کی ہے سوغات علی بن بادل کے برسات علی شرفا کی جماعت میں علی علی ہر سچی بات میں علی علی ہجرت کی رات میں علی علی شرفا کی جماعت میں علی علی ہجرت کی رات میں علی علی شرفا ہر سچی بات میں علی علی تو قبر سے باہر تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی حیدر 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 مسجد میں بھی علی ہے کعبے میں بھی علی ہے مسجد میں بھی علی ہیں تو منبر پہ بھی علی ہیں کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی ہیں ہجرت کی شب ہے ہجرت کی شب میں رسول کے بستر پہ بھی علی ہیں جنت علی کی ملک ہے کوثر میں بھی علی ہیں ہر جالی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا اگر علی سے ہے جہنم میں جائیے حیدر 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 نفس نبی زہرا کا شوہر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں, آباد رہیں, بہترین شہزادی کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. شاد رہیں, آباد رہیں, یہی ذکر محمد والے محمد کرتے رہیں. اور اسی کے ساتھ کیونکہ اب دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے, سوالات بہت سارے ہیں, لیکن کیونکہ ٹائم کی شارٹیج ہے ہمارے پاس, تو بس آخر میں ایک سوال جو کہ میں تقریباً روز آنا ہی اپنے پروگرام میں کر رہی ہوں, جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک ہی سوال میرا ہوتا ہے, اور شاید لوگ یہ بھی بولتے ہوں کہ شاید یہ روزانہ ایک ہی ٹاپک لے کے بیٹھ جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے, اور مطلب ہماری یہ خواہش ہے کہ کیا پتہ کوئی ایک بندہ ہمارے روز کے اس ٹاپک اپنی ذات کو بہتر بنا لے, اپنے کردار کو بہتر بنا لے, کیونکہ ہم خود یہاں پر بہتر بننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم پہلے اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے. تو اسی طرح میں بڑھوں گی ذائقہ صاحبہ کی جانب. جی تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ کل کے پروگرام میں نے ایک بات کہی, تو اور وہی بات میں آج کروں گی کہ ہمارے درمیان کیا ہو رہا ہے انسانیت کے ساتھ, کس طرح سے انسانیت کی روح کو مجروح کیا جا رہا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, اور اسی میں آپ اپنا پیغام دے دیجیے گا آج کا, کیونکہ ماشاءاللہ آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے درمیان کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو وہ لوگ بہترین انداز سے جانتے ہیں کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں اور کن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں, اور ہمارے درمیان بہت سے ایسے کام ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہو رہے ہیں. فرحہ بہت اور قابل سوال ہے یہ, اور ہونا بھی چاہیے, یہ سوال ہونا بھی چاہیے.
क्योंकि आजकल जिस तरह से इंसानियत का कत्ल हो रहा है, उस नाम को हम इंसानियत नहीं कहेंगे, हकीकत वो है। सब गर्दी होगी जो एक इंसान दूसरे इंसान को खत्म कर रहा। बेशक जैसे 2 रोज पहले ही जो बम ब्लास्ट हुआ है जी बिल्कुल, बच्चों, मैंने सुना। तो एक छोटी सी बच्ची जो आप सबने भी यकीनन वो सुना होगा और देखा भी होगा, जी माशाल्लाह से हमारे दरमियान आजकल फेसबुक ऐसा है, जैसे पहले जमाने में लोग टीवी पे ज्यादा तवज्जो से उसको देखा करते थे, आजकल हमारा फेसबुक इस तरह से देखा जाता है। तो उस बच्ची का क्या कहना है, हालांकि सब आग में जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन देखिए उस लड़की की फिक्र को, उसके अंदर के जज्बातों को एक इंसान अगर ऐसे मामलात में, ऐसे माहौल में रहकर कुछ करना चाहता है तो सब कर सकता है, कि वो चाहे इंसान जात पर हो या इंसान के फ्यूचर के ऊपर हो। वो हकीकत है ये। बच्ची एक छोटी सी बच्ची है, हम जितनी बड़ी भी नहीं है, उसकी अक्ल मुख्तसिर सी है, लेकिन मुख्तसिर सी अक्ल में भी उसने हम सबके लिए एक पैगाम दिया है। देखें, एक इंसान उसको अक्ल शऊर कब आता है, जब वो एक बाशऊर इंसान कब बनता है, जब वो इल्म दीन हो या इल्म दुनिया का हो, दोनों इल्म एक इंसान के लिए जरूरी है, तब वो जाके एक इंसान बाशऊर बनता है और दुनिया में उठने बैठने के काबिल बनता है। बेशक जब कह रहा है, जो वहां से गुजर रहा है, अपनी जान को बचाता हुआ जा रहा है, तो वो कह रहा है कि आप जो है इन किताबों की आग को ठंडा मत करें, आप भी चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। जो फिक्री जुमले हैं, एक अंदर का जज्बा है उस लड़की का, उस बच्ची का, उस बच्ची के अंदर यानी ऐसी खासियत है एक चीज की जो वो बयान कर रही है, हम सब के लिए वो पैगाम दे रही है कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं है, मुझे इन किताबों की परवाह है जिनकी आग जल रही है, और आप इस आग को बुझाने में। वो पूछता है क्यों, अगर ये किताब जल गए तो मेरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पापा के पास पैसे नहीं है। एक वो बच्ची जो अपने फ्यूचर को ऐसे माहौल में भी बनाना चाह रही है, उसे फिक्र फकत अपने किताबों की है। हालांकि हमारे और आपके नजर में वो चंद पेपर है, कागज है, वो चलकर खत्म हो जाएंगे। ये खत्म हो गए तो हम दूसरा खरीद नहीं सकते हैं ना, बाजार जाएंगे अपना कोर्स मुकम्मल खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी गुर्बत ने उसे इतना मजबूर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इंसानियत का कि वो शख्स उसकी मदद उस किताबों को बुझाने में नहीं करवा रहा, वो कह रहा है कि तुम चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में चलता हूँ, तुम्हारे जख्मों को हम लगवा दूंगा, तुम ठीक हो जाओ। किताबों उसे अपने उन किताबों का वो वक्त याद है जिन किताबों को उसके बाबा ने इस तरह से मजदूरी करके वो खरीदे थे, वो वक्त उस बच्ची को याद है। यानी आजकल हमारे मुआशरे में कितनी गुर्बत है, कितनी इंसानियत चीज कितनी बेसाख्ता एक देखा जाए कि जानवरों की मानंद हो गई है। कहते हैं ना, इंसान और जानवर में फर्क क्या है, क्योंकि इंसान को परवरदिगार आलम ने अक्ल जैसी चीज दी है और जानवर को अक्ल नहीं दी है, लेकिन इस अक्ल का इस्तेमाल वो इंसान किस तरह कर रहा है, एक दूसरे को खत्म करके, एक दूसरे को छीन के, फट के, कि बस मुझे मिले, जहां से भी मिलना है मुझे मिले। नफ्सा नफ्सी का दौर कितना बढ़ गया है। हमें उन इंसानों की फिक्र नहीं है जो बड़ी मुश्किल में जिंदगी गुजारे। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन ही पहले मेरे पास एक मैसेज आया, उसमें एक मोमिना कहती है कि इस्लामाबाद में 3 बहनें हैं जो अभी एज से ऊपर हो गई हैं, शादी के एज से ऊपर हो रही हैं, तो इनके लिए हम ये चाहते हैं कि भले नए कपड़े ना दो, आपके पहने हुए कपड़े दो, भले वही दो, लेकिन इन्हीं दो। यानी उन लड़कियों की ख्वाहिश क्या होगी, हम और आप अपने दिल पे हाथ डालें, हम अपने फिक्रों से पूछें, हम अपनी तरह देखें, एक लड़की की जब शादी होती है वो किस तरह ख्वाहिशात रखती है, लेकिन की वो ख्वाहिश उसमें भी मुकम्मल हो रही है कि आपके पहने हुए कपड़े भी हमें मिले।
ہم اس میں بھی راضی ہیں. لیکن وہ اللہ اکبر کہ لوگ اتنی چھوٹی سی بات پہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم دیں یا نہیں دیں, ہم دیں یا نہیں. یہ نہیں سوچ رہے کہ ان بچیوں کا گھر آباد ہو جائے گا, ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی. ہم گھر میں اتنا فضول خرچہ کرتے ہیں, برتھ ڈے بچوں کی آتی ہے اس پہ بہت سارے کتنے فضولیاتی چیزیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہم تک. اتنی بہترین گفتگو چل رہی تھی اور یہاں پر تھوڑا سا نیٹ ایشو ہوا ہے, اور بس کیا کر سکتے ہیں ہم, اس ملت کا, اس قوم کا. ہم سدھریں گے تو ہم سدھار سکیں گے, ہم بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بہترین کر سکیں گے. بس یہی دعا ہے اس ماہ مبارک کی ان عظیم ساعتوں میں, کیونکہ ماہ رمضان بھی اب ہم سے جدا ہو رہا ہے. نہیں معلوم اگلے سال پھر کون خوش نصیب ہوگا جسے یہ ماہ مبارک دیکھنا پھر سے نصیب ہوگا. دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم ہر مومن کے جان و مال کی حفاظت فرمائیں آپ, اور اسی طرح یہ رحمت سب کو دیکھنا نصیب فرمائیں. اور بس روز کے پروگرام میں میرا اپنی جانب سے ایک ہی پیغام ہوتا ہے کہ خدا را انسانیت کی قدر کریں, کیونکہ جو ہمارا خدا ہے وہی ان کا بھی خدا ہے. جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہی ان سے بھی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. جو ہمیں رزق دیتا ہے وہی ان کے رزق دینے کا بھی مالک ہے. لیکن بس یہی دعا ہے کہ خدارا انسانیت کی قدر کریں, انسانیت کو اس طرح سے نہ ختم کریں, معذرت کے ساتھ, بہت ہی معذرت کے ساتھ, اس طرح سے انسانیت کو ختم نہ کریں کہ جس کا آپ خدا کی بارگاہ میں کوئی جواب نہ دے سکیں. کیونکہ سب جانتے ہیں ایک ایک بات کا, ایک ایک اپنے عمل کا خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. جواب دینا بے شک. خدارا ایسا عمل کر کے جائیں دنیا میں, ایسا عمل کر کے جائیں کہ جب خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو سرخرو ہو جائیں, شرمندہ نہ ہونا پڑے ہمیں خدا کی بارگاہ میں. کیونکہ سب سے پہلا سوال یہی ہوگا, خدا نے کہا ہے نا کہ میں حقوق اللہ کی ایک وقت کو معافی ہے لیکن حقوق العباد کی نہیں ہے. اس بات کا خیال رکھو کہ تمہارے برابر میں جو رہ رہا ہے کیا اس نے رات کا کھانا کھایا؟ لیکن ہم کہاں پر ہیں, ہم سوچتے ہیں ہم یہ بھی کھا لیں, ہم وہ بھی کھا لیں. یہ تمام تر باتیں صرف ماہ مبارک کے لیے نہیں ہیں. یہ دسترخوان, یہ سب کچھ صرف ماہ رمضان کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہر مہینے ان باتوں کا خیال رکھا جائے. جس طرح ماہ مبارک میں ماشاءاللہ ہر روڈ پر دسترخوان لگایا جاتا ہے, ماشاءاللہ خدا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائے. صرف ماہ رمضان نہیں, سال کے ہر دن یہ عمل سر انجام دیں, اور یقین جانیے پھر خدا اس طرح سے آپ کو نوازے گا کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان ہے, رحیم ہے. جب کوئی اس کے بندوں کی مدد کرتا ہے تو وہ دنیا جہان کی نعمتوں کو نچھاور کر رہا ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہمیں ذاکرہ صاحبہ نے جوائن کیا ہے. جی دوبارہ سے نیٹ ورک ایشو. جی شعیب, کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ ناظرین تک؟ بالکل, جیسے طرح ہم یہ ماہ رمضان سب ایک ساتھ مناتے ہیں. ابھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, ایک ہماری مسیحی برادران کی ایک خاتون, میں نام خیر ان کا نہیں لوں گا, وہ جو ہیں ماہ رمضان کی ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو ہیں, افطاری کا انتظامات کرا رہی ہیں. اور اس پہ لوگوں نے بہت سارے ہمارے مسلمانوں نے ان کو ٹونٹ کیا کہ آپ تو ان کے ہاتھ سے لے رہے ہیں, وہ مسیحی ہیں اور فلاں فلاں ہیں فلاں. انہوں نے کہا جب میں نہیں یہ چیز نہیں مان رہی کہ میں انسانیت کے لیے یہاں پہ اتری ہوں, میں چاہ رہی ہوں کہ جو افطار آپ لوگ کر رہے ہیں آپ خدا کی تو ایک خدا کو مان رہے ہیں, اور میں بھی اسی خدا کے لیے کر رہی ہوں, اسی انسانیت کے لیے کر رہے ہیں. تو خیر ہمارے پاس بہت سارے ایسے انسان موجود ہیں جو کہ انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, جو کسی رنگ و نسل, مذہب, فقہ واریت کو نہیں دیکھنا چاہتے. اور یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں موجود جو کہ ان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے, جو کہ انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتے. جیسے کہ بہت سارے ہمارے پاس موجود ہیں, انہی سے مثال لے لے, جو ہماری جو خاتون جو بہت ایکٹیو ہیں ہمارے رمضان تمام ایکٹیویٹیز میں, افطاری میں جگہ جگہ دسترخوان بچھانا اور لوگوں کو سرو کرنا, بہت ایکٹیو ہیں اس ٹائم. اور اس سے کوئی ٹونٹ نہیں کر رہا, ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو ٹونٹ کر رہے ہیں.
ان کے ہاتھ سے افطاری لینا نہیں پسند کر رہے ہیں, بہت سارے ان کے منہ پہ ان کو ٹونٹ کر کے جا رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹس اے گڈ تھنگ. آپ کسی کو ہرٹ کر رہے ہیں, آپ کسی کی عزت مجروح کر رہے ہیں, آپ کسی کو دل دکھا رہے ہیں, اور یہی جو ہے صرف مسلمان ہو کر ہی آپ کو انسانیت کا جواب نہیں دینا. آپ نے مسلمانوں کی انسانیت کا جواب نہیں دینا کہ آپ نے کس مسلمان سے کس طرح کس وے میں بات کی. آپ نے تمام انسانوں کا جواب دینا, وہ مسلمان ہے, آپ کے دل سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں, وہ انسان ہے یا نہیں, آپ نے جانداروں کے ساتھ بھی سلوک کرنا. یہی رمضان ہمیں سکھاتا ہے. اور جزاک رمضان اللہ. اور جیسے کہ صرف شعیب کل رمضان کے میں ہی نہیں. پروگرام میں بھی اور پریویس پروگرامز میں بھی میں نے ایک بات کہی, وہی بات آج بھی کہوں گی کہ جہاں میں ایک جملہ کہتی ہوں کہ ہمارے درمیان سے انسانیت ختم ہو رہی ہے, وہیں ایک جملہ بھی ضرور کہتی ہوں کہ اب بھی ہمارے درمیان کچھ ایسے خدا کے نیک بندے موجود ہیں جو یہ کار خیر سر انجام دے رہے ہیں. اور کس طرح یقین جانیے بے شعیب کہ شک وہ ایک دن میں ہزاروں راشن پہنچا رہے ہیں, اور صرف ماہ رمضان میں نہیں. یقین جانیے میری خود ان سے بات ہوئی, انہوں نے مجھے بتایا کہ فریحہ ہم صرف یہ کار خیر ماہ مبارک میں نہیں سر انجام دیتے, اور یقین جانیے وہ بتا بھی نہیں رہتے. میں نے خود ان سے پوچھا, کہنے لگے نہیں فریحہ ہم بتانا نہیں چاہتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری عبادت جو ہم نے خدا کی بارگاہ میں کی ہے نا, کہیں ایسا نہ ہو وہ ختم ہو جائے. بے شک. لیکن جب میں نے انسسٹ کیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں, میں بتانا چاہتی ہوں اپنے پروگرام کے ذریعے کہ ہمارے درمیان اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں, تب انہوں نے بتایا کہ بہت سی ایسی بیٹیاں ہیں جن کی ہم نے پوری شادیاں کی, لیکن ہم نے کسی کو نہیں بتایا. ہم نے سوشل میڈیا پہ ان کے کارڈز یا ان کا جو کچھ بھی تھا اپلیکیشن وہ ہم نے اپلوڈ نہیں کی. تو یہ بہت بڑی بات ہے, اور میں یہی دعا کروں گی اپنے پروگرام میں بیٹھ کے کہ پروردگارہ ایسے لوگوں کو تو اتنا عطا کر کہ مطلب وہ دنیا کو اس طرح سے بانٹے کہ جس طرح سے دینے کا حق ہے. اور اب بھی ہمارے درمیان بے ایسے شک. لوگ موجود ہیں, شہزادی کونین ایسے لوگوں کو سدا سلامت و آباد رکھیں, اور جو لوگ اس طرح سے نمود و نمائش کر رہے ہیں بی بی ان کو ہدایت دیں. بلکہ ہدایت تو شہزادی دے رہی ہیں کیونکہ ماہ رمضان ماہ ہدایت بھی ہے. بس ان کو بے اس شک بات کی ہدایت دیں کہ وہ ہدایت کو حاصل کریں, قبول کر سکیں حاصل ہدایت کو, کرنے کی کیونکہ توفیق خدا دے رہا ہے. خدا ان کو الہی. توفیق عطا فرما کہ وہ ہدایت کو قبول کر سکیں, اس ہدایت پر عمل پیرا ہو سکیں, تاکہ ہماری جو انسانیت ہے وہ بہترین انداز میں خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو. اور اسی کے ساتھ کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے, تو شعیب ہم مظہر سے کلام سنتے ہیں اور پھر اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی مظہر, کوئی مناجات اگر پیش کریں گے تو بہت بہترین ہوگا. اگر ٹائم ہو تو حضرت عباس کے کلام کا ایک دو اشعار پڑھ دوں مناجات سے پہلے. بسم اللہ تاہو. عباس 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 جیو میرے شہزادے. یہ شیر خدا عکس علی ہے عباس, ثانی یہ شیر خدا عکس علی ہے عباس, جو کہ ہر آس کی ہے آس وہی ہے عباس. ثانی عباس یہ سلامت شیر ہیں. خدا عکس علی ہے عباس, جھولیاں دونوں ہی بھرتے ہیں بنا ہاتھوں کے, سبحان جھولیاں اللہ. دونوں ہی بھرتے ہیں بنا ہاتھوں کے, جیسا اللہ سخی جیسا اللہ سخی ویسا سخی ہے عباس. سبحان اللہ. یہ سبحان سلامت رہیں اللہ. شیر خدا عکس علی ہے عباس, ثانی یہ شیر خدا عکس علی ہے عباس. دور سے دیکھ کے آپس میں اردو کہنے لگے, دور سے دیکھ کے نعمت اللہ. آپس میں
اردو کہنے لگے دور ہی رہنا کے، دور ہی رہنا کے، دریا پہ ابھی ہے آواز، ہے آواز، ثانی شیر خدا سے علی ہے آواز، ثانی شیر خدا سے علی ہے آواز. مناجات پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. آتا ہو. میرے مولا کرم ہو کرم، 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 جز غم شادی وہ بلا، جز غم شادی وہ بلا، اور کوئی نہ ہو ہم کو غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، اے میرے 8ویں مرتضیٰ، کوئی ایسا بنے سلسلہ، میری مصلحت میں ہو حاضری، میں بھی بن جاؤں ظاہر تیرا، تیری چاکٹ پہ سجدہ کروں، دیکھ لوں میں بھی باب کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، پورو علماء ہو یا انبیاء، اوصیاء ہو کہ ہو اولیاء، وہ عرب ہو یا اہل عجم، ہو کوئی بھی کسی نسل کا، کون ہے جس نے پر تیرے میرے مولا کیا سردا ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، آئیں گے حاضری کے لیے اب ملائک بھی صبح و مساء، چھائے گی رحمتوں کی گھٹا، خوب برسے گا خوب برسے گا خوب برسے گا اپنے وفا، بس یہی سوچ کر یا رضا، نصب گھر پر کیا ہے علم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. سلامت رہو. ماشاء اللہ. بہترین بہترین. شہزادی کوئی غم نہ دیں سوائے غم مظلوم کربلا کے. اور کیونکہ دامن وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں، میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں اپنے آج کے تمام ہی مہمانان گرامی کی کہ انہوں نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. شہزادی سیدہ، ان کی آپ کی اور ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرمائے. کوئی غم نہ دیں سوائے غم مظلوم کربلا کے. جی مظہر کربلائی، ذاکرہ تسکین زہرا، شعیب حسن، سلامت رہیں، آباد رہیں. انتہائی ممنون و مشکور ہیں ہم آپ لوگوں کے. SN TV MS پروڈکشن بے حد ممنون و متشکر ہے آپ لوگوں کا.
اور اسی کے ساتھ اب اپنی میزبان سیدہ فریاد نانزدی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ملتے ہیں رات 12 بجے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانان گرامی کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.